السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقدس اسلامک آفیشیل چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو پر ریاکشن دینے والے ہیں، جس میں ان سے سوال کیا جاتا ہے کیا ہندو لڑکا مسلمان لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اور اس کے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال ہے کہ اگر ایک مسلمان لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا وہ مسلمان لڑکا ہندو کے گھر میں جا کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور کیا وہ لڑکی مسلمان کے گھر میں پوجا کر سکتی ہے؟ سب سے پہلے کچھ شرائط ہے ہر چیز کے۔ آپ اگر گاڑی رکھیں گے اور گاڑی کا ایک پہیہ رکھیں گے، سائیکل کا ایک پہیہ رکھیں گے، ٹریکٹر کا، تو گاڑی چلیں گی کیا؟ یا چاروں سائیکل کر دو یا چاروں ٹریکٹر کر دو۔ اسی لیے قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مشرکہ سے شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ مطلب جو غیر مسلم ہیں اور شرک کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بدصورت ہو، وہ ایک مشرکہ سے بہتر ہے۔ اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرک لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے۔ ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بدصورت ہو، وہ بہتر ہے بنسبت جو شرک کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی کو اور پوچھتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اگر ایک انسان مشرک جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے معاف نہیں کر سکتا۔ جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی دنیا میں، اگر ہم اس کو گالی دیں گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے، یہ شرک ہوا۔ تو اسی لیے اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلم لڑکا یا لڑکی کوئی مشرک لڑکا یا لڑکی سے شادی کرے، یہ اجازت نہیں ہے۔ جہاں تک کہ سوال ہے کہ ایک عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہاں بھی پڑھ سکتا ہے اگر جگہ صاف ہے۔ اسی لیے شادی کے لیے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو۔ اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہی لکھا ہے جو میں نے پہلے پیش کیا، پہلا جو سوال تھا بھائی صاحب کا، اور میں نے کہا کہ ہندو مذہب میں بھی یہی لکھا ہے، نا تسیہ پرتیماستی، اس ایشور، اس بھگوان، اس خدا کا نہیں، کوئی مورتی نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی آئیڈل نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یکساں ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں، کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں گی۔ جو یکساں نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ تحقیق کرتے ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے اور اسلام مذہب کی کتاب پڑھتے، دونوں میں لکھا ہے خدا ایک ہے، دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے، دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، دونوں میں لکھا ہے کہ شراب نہیں پینا چاہیے۔ میں حوالے دے سکتا ہوں، اور میں تقریر ایک دیا ہوں، سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندوازم میں یکسانیت دونوں کتاب میں ہے۔ آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 90 میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ اب منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225 پڑھیں گے، اس میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ قرآن میں لکھے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل چیپٹر 16 ورس 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کیا آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، سور کا گوشت، اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اگر آپ تحقیق کریں گے کافی یکسانیت ہے،
اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 اور 31 کے اندر حجاب کے بارے میں عورت کو الحمدللہ حجاب میں ہونا چاہیے، سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم. آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگ وید بک نمبر 8 میں لکھا ہے اور رگ وید بک نمبر 10 میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عورت کو اپنے سر کے پلوں کو ڈالنا چاہیے چہرے پہ کرنا چاہیے. اور اسلام مذہب میں جو مذہبی کتاب میں لکھا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مذہب کے ٹھیکیدار یہ چیز کا ذکر ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اسی لیے میں حوالے دیتا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں کوئی پنڈت نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں، لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں. تو کسی کو بھی شک ہے، کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چیک کر سکتا ہے، یا انٹرنیٹ پہ جائیے، آپ ٹائپ کرو، وید بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، قرآن بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہے، ٹائپ کرو، ریفرنس ٹائپ کرو، آپ کو حوالہ مل جائے گا. جی، تو آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے جواب کو سنا، انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.